امریکی سینٹکام کی سعودی افواج کے ساتھ مل کر ایرانی ملیشیاؤں پر حملوں کی تصدیق۔ پی ایم ایف کے 8 اہلکار ہلاک۔ سینٹکام نے سعودی عرب کی افواج کے ہمراہ ساتھ عراق میں ایران نواز گروہوں کے خلاف حملے کیے۔ ایران نواز گروہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایات پر امریکی افواج اور سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی اور سعودی لڑاکا طیاروں کی گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران IRGC کی ہدایت پر کیے گئے 30 سے زائد فضائی ڈرون حملوں کے جواب میں مشرقی عراق میں دہشت گردوں کے متعدد لاجسٹک اور اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے۔ پاکستان، مصر اور قطر کے مذاکرات کار آبنۂ ہرمز میں آمد و رفت کا نظام چلانے کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا بڑا دعویٰ۔ ایک عرب عہدیدار کے حوالے سے لکھا کہ ایران کا خیال تھا کہ اسلام آباد MOU کو آبنۂ ہرمز پر وسیع اختیارات مل گئے، لیکن امریکہ اس تشریح سے متفق نہیں۔ آبنۂ ہرمز کے کنارے واقع ایران اور عمان ثالثوں کی پیش کردہ تجویز سے اتفاق کر چکے۔ کوئی مجھے نہ بتائے کہ ہمیں کیا فروخت کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ترکیہ کو F-35 طیاروں کی فروخت پر اسرائیل کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ترکیہ اور اسرائیل ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن ترکیہ عظیم اور طاقتور ملک ہے۔ ان کے پاس بہت بڑی طاقتور فوج اور عسکری قوت موجود ہے۔ ترکیہ ہمارا عظیم ساتھی رہا ہے۔ صدر اردوان نے شام میں بہت اچھا کام کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو ایران کی جوہری سرگرمیوں کا مجھے نہیں دنیا کو بتائے۔ امریکہ کی اس پر گہری نظر ہے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام پر ایران کا سخت موقف سامنے آ گیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی رائٹر سے گفتگو، کہا حساس آبی گزرگاہ سے متعلق فیصلے صرف ایران اور عمان کا حق ہے۔ تہران کسی تیسرے ملک کے کردار کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب پر عمان کے ذریعے مشترکہ انتظام کا دباؤ ڈالنے کا بھی الزام۔ ایران نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کے داخلی راستے اور خارجی راستے کے اہم حصے پر اس کا کنٹرول برقرار رہنا چاہیے۔ 50-50% مشترکہ کنٹرول کا فارمولہ ایران کے مفاد میں نہیں۔ ایران آبنائے ہرمز پر غیر ضروری مطالبات کر رہا ہے۔ ایرانی مطالبات کو عمان، امریکہ اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا۔ امریکی حکام کا دعویٰ، کہا زیر بحث معاہدہ صرف ہم آہنگی کے لیے ہے، کوئی ٹیکس یا فیس شامل نہیں۔ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ یوکرین نے بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز پر حملے کے معاملے پر یو ٹرن لے لیا۔ عباس عراقچی کے مطابق یوکرینی ہم منصب نے یقین دلایا کہ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ یوکرین ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا، تاہم عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے، نقصانات کی تلافی ضروری ہے۔ عالمی منڈی میں ایک بار پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ خام تیل $2 فی بیرل مہنگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی خام تیل ذخائر میں کمی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ برنٹ خام تیل کی فیوچر معاہدوں کی قیمت میں $2.71 اضافہ ریکارڈ، قیمت $86.80 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت بھی $2.26 بڑھ گئی، قیمت $81.95 فی بیرل تک جا پہنچی۔ کوشش یہ ہے میر پور کے ووٹ پہ، کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ آپ نے دگنی محنت کرنا ہے۔ جو دھاندلی کے کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں، تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو۔ جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان ہی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے، اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے۔
ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ دھاندلی کے لیے مرحلہ وار انتخابات کروائے جا رہے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج پر سخت رد عمل. کہا پیپلز پارٹی نتائج پر خاموش نہیں رہے گی نہ پیچھے ہٹے گی. تمام نشستیں واپس لینے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. بلاول بھٹو نے انتخابی شفافیت کے لیے مفاہمتی کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کر دیا. میں مسلم لیگ نون کو بہت زبردست شاندار کامیابی عطا فرمائی. میں آزاد جموں کشمیر کے عوام کو، میرپور کے عوام کو، کوٹلی کے عوام کو، بھمبر کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کا فیصلہ کیا. انہوں نے اپنی ترقی پر مہر لگائی. الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں بلکہ عوام کرتے ہیں. سیاسی بیانات اور رونے دھونے سے کامیابی نہیں ملتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب. کہا پیپلز پارٹی کو شکست کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے. بلاول بھٹو اپنی کارکردگی اور بیانیے پر توجہ دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سندھ میں امن و امان، صفائی اور ترقیاتی کاموں پر بھی سوالات اٹھا دیے. آزاد کشمیر انتخابات پر پیپلز پارٹی کے تحفظات شدت اختیار کر گئے. لاہور میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس. حسن مرتضیٰ نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی نشستیں چھینی گئیں. پولنگ کے روز کارکن کو شہید کیا. متعدد پولنگ سٹیشنز پر عملے کو یرغمال بنا کر دھاندلی کی گئی. مزید کہا کہ نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے پولنگ کا وقت بھی بڑھایا گیا. سید حسن مرتضیٰ کا الیکشن کمیشن پر بھی جانبداری کا الزام. کہا ویڈیو شواہد موجود ہیں مگر شکایات کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی. پیپلز پارٹی انتخابی نتائج کے خلاف آئینی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی. فورسز پہ حملے کر رہے ہیں لوگ، فورسز کے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں. کیا ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا یا نہیں جی؟ میرا نہیں خیال کوئی ڈائیلاگ ہوگا. جو جس طرح میں دوبارہ کہوں گا کہ میں ان کو ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کو بریکٹ کرتا ہوں، اسی زمرے میں ان کو شمار کرتا ہوں جس میں ہم ہندوستان کو دشمنوں کی صف میں دیکھتے ہیں. یہ لوگ بھی پاکستان دشمن ہیں. خواجہ آصف نے کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو پاکستان دشمن قرار دے دیا. وزیر دفاع نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا. میں ان لوگوں کو ہندوستان کی صف میں دیکھتا ہوں. یہ لوگ بھی پاکستان کے دشمن ہیں. میرے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں. آزاد کشمیر احتجاج کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پاکستان تمام مذاہب کا مشترکہ وطن ہے جہاں سب کو مساوی حقوق حاصل ہیں. امن کمیٹی نفرت کے خاتمے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم. حافظ طاہر محمود اشرفی کا پشاور میں قومی پیغام امن کمیٹی وفد کے ہمراہ سینٹ جان چرچ کا دورہ. شہداء کو قومی فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے. کویتی وزیر خارجہ شیخ جراد جابر الحمد صبح سرکاری دورے پر اسلام آباد موجود. پاکستان اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے علاقائی عالمی امور اور تعاون کے فروغ پر اہم مذاکرات ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ دونوں برادر ممالک کے دیرینہ تعلقات، باہمی اعتماد اور قریبی شراکت داری کا مظہر ہے. کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی آغاز. 100 انڈیکس 689 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,76,935 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا. پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھانے کا سلسلہ جاری. آج کے لیے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.63 کا اضافہ. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی ₹1.55 فی لیٹر بڑھا دی گئی. گجرانوالہ میں طوفانی بارش. رات بھر سے جاری موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے اور گلیاں زیر آب.
तीनों अंडरपासेस पानी से भर गए, हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल। GT रोड, सिविल अस्पताल रोड, सियालकोट रोड, कमिश्नर रोड और दीगर अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक शहर में औसतन 140 मिलीमीटर, जबकि पीपल्स कॉलोनी में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इंतज़ामिया की निकासियाब के लिए हंगामी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश जारी। मेयो अस्पताल, माल रोड, लक्ष्मी चौक, जोहर टाउन टाउनशिप और ठोकर न्यास बेग में जल था लेक। लाहौर में बारिश के पेश नज़र कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की निकासियाब के लिए तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वासा, MCL, LDA और असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में रहकर मेन शाहराहों, अंडरपासेस और नशेबी इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और डिस्पोजल स्टेशंस को हर सूरत फाल रखने का हुक्म।